بچے آئے، سلام کیا، اجازت طلب کی کہ اماں جان پہلے اپنا تاثر بیان کر دیں گے کہ عجب سی خوشبو ہم اپنے گھر میں محسوس کر رہے ہیں۔ والدہ معظمہ کیا کہتی؟ ہاں بیٹا، یہ تمہارے نانا کی خوشبو، رسول اللہ کی خوشبو۔ جاتے ہیں، رسول اللہ یمنی چادر لے کے لیٹے ہوئے ہیں، جو اس واقعے کے شروع میں بیان کیا گیا کہ آپ جب تشریف لائے آپ نے کہا سیدہ مجھے وہ یمنی چادر دو، آج میں اپنی طبیعت میں عجیب کیفیت محسوس کر رہا ہوں۔ آپ نے چادر دی اور سرکار رسالت مآب لیٹ گئے۔ سرکار حسنین تشریف لائے اور کیسے انہوں نے نانا کو سلام کیا اور نانا نے کیسے محبت سے جواب دیا۔ اس کے بعد سرکار امیر المومنین مولا مشکل کشا تشریف لائے، تو آپ نے سیدہ کو کیسے مخاطب کیا؟ آپ نے بھی سلام کیا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سیرت ہے کہ ہم اپنے گھر میں جائیں تو کیسے مخاطب کریں۔ پھر لاکھوں سلام ہو اس بی بی پہ، سیدہ نے کیسے مخاطب کیا۔ کائنات میں فقط ایک ہستی ہے جو مولا مشکل کشا کو ابو الحسن پکارتی ہے، اور جس محبت اور جس کیفیت سے سیدہ نے یہ نام دیا، یہ لقب، کہ مولا جب آئے اور مولا نے بھی وہی سوال کیا تو بی بی نے بتایا۔ پھر مولا جب تشریف لے گئے تو پھر رسول خدا نے وہی تعارف کرایا اور پھر بی بی تشریف لے جاتی ہے۔ جب یہ پانچوں نفوس اس یمنی چادر کے نیچے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اب خدا کو اپنی ربوبیت اور خدائی پہ غرور آیا اور خدا نے وہ قصیدہ پڑھا جو کائنات میں کسی نے نہیں پڑھا۔ خدا نے کیا کہا کہ میں نہ زمین بناتا، نہ سمندر بناتا، نہ آسمان بناتا، کتنا کچھ، یہ سب کچھ بنایا ہے۔ یہ ان پانچ نفوس مقدسہ کے لیے میں نے ساری کائنات بنائی۔ سوال کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں میں جبرائیل امین پوچھتا ہے اس چادر کے نیچے کون ہے اے پروردگار؟ جب سے تو نے کائنات خلق کی ہے ایسا محبت بھرا قصیدہ نہیں پڑا، یہ کون ہے اس چادر کے نیچے؟ تو رب کی ربوبیت ایک اور شان بیان کرتی ہے۔ اب تعارف کا ذریعہ نہ نبوت ہے نہ امامت ہے، اب تعارف کا ذریعہ وہ عصمت طاہرہ ہے، اب تعارف کا ذریعہ وہ خاتون ہے کہ جو بذات رسالت بھی ہے، 11 اماموں کی ماں بھی ہے اور ایک امام کی زندگی کی شریک بھی ہے، جو محافظ ولایت و امامت بھی ہے، جو جنت کی عورتوں کی نہیں فقط عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ کیا بتاتا ہے کہ فاطمہ اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں۔ یہ ہے آیت تطہیر کی شان بیان کرنے کا قصہ۔ اور جب یہ سب کچھ بیان ہوتا ہے مولا مشکل کشا کیا کہتے ہیں کہ یہ اتنی عظمت والی صورت ہے، تو رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اور یہ جب جہاں جہاں پڑھی جائے گی، جو مومن جو ماننے والے شیعہ اکٹھے ہوں گے، جتنی دیر اس آیت کی شان نزول کا واقعہ سنیں گے ان کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ اور پھر یہی کہا جاتا ہے مولا مشکل کشا، اس کا مطلب ہے ہمارے شیعہ کامیاب ہو گئے۔ مومنین کرام کی تمہید بیان کرنے کا مقصد یہ تھا خدا را حدیث کسا کو روایتاً نہ پڑھا کر اپنے گھروں میں رواج دیں، اور ہم نے بچپن سے دیکھے ہمارا گھر بنے، ہمارے گھر میں نئی چیز آئے، ہمارے گھر میں منگنی ہو، ہمارے گھر میں شادی ہو، ہمارے گھر میں نیا مکان بنے، فرنیچر آئے، مہمان آئے، کوئی خوشی کا لمحہ ہو، دکھ کا لمحہ ہو، ہم آل محمد کی خوشیاں بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی بھی غم نہ ملا ہم کو تیرے غم کی طرح۔ ہماری خوشی اس حدیث قصہ میں کیا ہے کہ جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت۔ تو کیا ہے؟ کوئی بھی غم نہ ملا ہم کو تیرے غم کی طرح،
زندگی ہم نے گزاری ہے محرم کی طرح، اپنی خوشیوں میں شامل ہے تیری یاد حسین، اپنے ہونٹوں پہ تبسم بھی رہا ماتم کی طرح۔ مومنین کرام، ہماری زندگیوں کا محور، ہم نے جن ماؤں کی گودوں میں پرورش پائی وہ کون تھی؟ ان کے پاس اور کوئی پہچان نہیں تھی۔ آپ سب کو جن کی مائیں سلامت ہیں خدا سلامت رکھے، جن کی مائیں سلامت نہیں ہیں ان کو ضرور اصالہ ثواب کیا کیا ان کی ایک خواہش میرا بچہ عزادار بنے، میرا بچہ ماتمدار بنے، میرا بچہ آل محمد کا حبدار بنے، مجھے جو گھر ملے اس گھر میں مجلس و میلاد کر سکوں، میرے پاس جو رزق آئے میں اس رزق سے نیاز کر سکوں۔ یہ آل محمد سے محبت آپ کو ان ماں باپ کے طفیل ملی ہے کہ جنہیں اپنے بڑوں کے طفیل، اور یہی آل محمد کا ذکر ہے جسے ہم نے اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے جب تک یوسف زہرا سرکار امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ ماشاءاللہ۔ اور ہم یہ مجلس محفلیں اس لیے برپا کرتے ہیں کہ ہمارے سارے غم، ہمارے سارے دکھ غم حسین سے، بسم اللہ، بے شک بے شک، غم حسین علیہ السلام سے ہم لوگ، غم حسین علیہ السلام سے ہم لوگ علاج گردش لیل و نہار کرتے ہیں۔ غم حسین علیہ السلام سے ہم لوگ علاج گردش لیل و نہار کرتے ہیں، اور سجا کے پلکوں پہ اشکوں کے موتیوں کو، بسم اللہ، سجا کے پلکوں پہ اشکوں کے موتیوں کو ہم غم حسین کو دولت شمار کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ مومنین کرام، یہی دولت سمیٹنے کے لیے ہم اور آپ آئے ہیں۔ اپنے مرحومین کو بھی یہی دولت کے تحفے پہنچائیے۔ چودھری ریاض احمد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس اعزاز ہے، ایک تو بلند تر صلوات ان کے ایصال ثواب۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ اب برادر ہمارے عزیزم احسن کاظمی، حیدر کاظمی، معذرت خواہ کا میں خود جذبات کا نام بھول گیا، حیدر کاظمی نام ہی ایسا ہے کہ حیدر پہ نام ہے، مولا حیدر پہ، تو تشریف لائیں گے اور اپنے خوبصورت کلام اور خوبصورت آواز کے ساتھ آل محمد کی شان میں پیار کریں گے، اور یہ تحفہ سلوات ضرور بھیجیں گے۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد محمد۔ مل کر بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ نعرہ حیدری۔ تمام مومنین مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، اس مجلس کی قبولیت کے لیے، اور جو علی لین کی شفایابی کے لیے، بالخصوص امام وقت امام یاسر علیہ السلام کے ذمہ ظہور کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ حیدری، یا مشہود محمد و آل محمد صلوات۔ اپنے گھر میں انہیں بلانا ہے، آپ کی اس ماتوں کی نظر، اپنے گھر میں انہیں بلانا ہے جن کے صدقے میں یہ زمانہ ہے۔
अपने घर में उन्हें बुलाना है जिनके सदके में ये जमाना है, और मेरे घर में है पंजतन मेहमान। मेरे घर में है पंजतन मेहमान, कैसे कह दूं गरीब खाना। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। और 4 में से और आपकी इस मामले का नजर। हरम है, जाए पनाह है, जहाने हैदर है। हरम है, हरम है, जाए पनाह है, जहाने हैदर है। खुदा का घर भी यकीनन मकाने हैदर है। खुदा का घर भी यकीनन मकाने हैदर है, और जिसे लकीर समझ कर छुपाए फिरते हो, जिसे लकीर समझ कर छुपाए फिरते हो, ये कायनात में पहला निशाने हैदर है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। मनकबत में चंद मिसरे आपकी खूबसूरत समातों की नजर मिलकर बावाज़ बुलंद कर हम लोग जो है दर के वफादार न होते, हम लोग जो है दर के वफादार न होते, हम लोग जो है दर के वफादार न होते, तो इंसान भी कहलाने के हकदार न होते। इंसान भी कहलाने के हकदार न होते, हम लोग जो है दर के वफादार न होते। और यहाँ से बहुत सुन मिसरा आपके इस बातों की नजर कि हम खुल्द में जाने को भी तैयार न होते, हम खुल्द में जाने को भी तैयार न होते। हसनैन अगर खुल्द के सरदार न होते, हम खुद हसनैन अगर खुल्द के सरदार न होते। और सोचो तो जरा हश्र में बरज़ख में लहद में, सोचो तो जरा हश्र में बरज़ख में लहद में, अरे क्या होता अगर हैदरे करार न होते। क्या होता अगर हैदरे करार न होते। पर बहुत ही आला मिसरा कि एक बार जो कह देता अलीयुल वलीयुल्लाह, एक बार जो कह देता
मिलकर बाबा ज़बरदस्त पूछते हो हक से क्या रिश्ता अबू तालिब का है पूछते हो हक से क्या रिश्ता अबू तालिब का है पूछते हो हक से क्या रिश्ता अबू तालिब का है हक अली है हक अली है और अली बेटा अबू तालिब सारे मिलकर हैदरी हक अली है और अली बेटा अबू तालिब का है पूछते हो हक से क्या रिश्ता अबू तालिब का है और यहाँ से कुछ दूसरा आपकी समातों की नजर कि ये शरफ कौनैन में तन्हा अबू तालिब का है ये शरफ कौनैन में तन्हा अबू तालिब का है अरे कुल का जो मौला है वो बेटा अबू तालिब अरे कुल का जो मौला है वो बेटा अबू तालिब का है पूछते हो हक से क्या रिश्ता अबू तालिब का है और अभी हदीसे के साथ तिलावत फरमाई उस वाले से बहुत ही खूबसूरत मिसरा आपकी समातों की नजर कि एक भतीजा एक बेटा एक बहू दोनों रे भतीजा एक बेटा एक बहू दोनों रे एक भतीजा एक बेटा एक बहू दोनों रे अरे चादरे तत्हीर में कुल बाबू तालिब चादरे तत्हीर में कुल बाबू तालिब का है और सूरय
क्या मांगता है, दुआओं में तेरी असर हो तो कैसे, दुआओं में तेरी असर हो तो कैसे, कोई मारता तुझसे सर हो तो कैसे, करम अल्लाह वजह हो जिसे कह रहा है, करम रब से उसके बिना करम रब से उसके बिना मांगता है, दुआओं में तेरी असर हो तो कैसे, कोई मारता तुझसे सर हो तो कैसे, करम अल्लाह वजह हो जिसे कह रहा है, करम रब से उसके बिना मांगता है। गुरु बड़े मोहम्मद वाले और जो पढ़ता नहीं है नमाज़े विलायत, जो पढ़ता नहीं है नमाज़े विलायत, अदा क्या करेगा वो अजरे रिसालत, अली की अदावत में पढ़कर नमाज़े, अली की अदावत में पढ़कर नमाज़े, मुनाफिक तू उसकी जज़ा मुनाफिक तू उसकी जज़ा मांगता है, और तड़पता रहे जैसे हो कोई लागड़, तड़पता रहे जैसे हो कोई लागड़, शिफा तेरे नजदीक आए तो क्यों कर, मुसल्ले से खाके शिफा को हटा कर, मुसल्ले से खाके शिफा को हटा कर, तू अपने मर्ज की शिफा अपने मर्ज की शिफा मांगता है, करम मांगता है, अता मांगता है, बिना मुर्तज़ा के तो क्या मांगता है। इधर बड़ा मोहब्बत वाले बारे देखें तो ऐसा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिलकर बाबा से बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा जनाब सईदा की शान में मरतबत के चांद साथ सब मिलकर बाबा से बुलंद सलावत। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तू बड़ी सखी है फातिमा, 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 मोहसिन अली है फातिमा। नारा
आपकी समातों को नजर कि मुस्तफा को मांगना पड़ा, मुस्तफा को मांगना पड़ा, मुस्तफा को मांगना पड़ा, तब कहीं मिली है फातिमा। गुरु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद कि बस आप इस्लाम के लिए बाबा साहब बुलंद सलावत। तब कहीं मिली है फातिमा, बिल्कुल 2 दिन मिसरा आपने समाप्त होने से मुस्तफा को मांगना पड़ा, मुस्तफा को मांगना पड़ा, तब कहीं मिली है फातिमा, तब कहीं मिली है फातिमा। और बहुत ही आला मिसरा आपके समातों को नजर के दूसरा अली न ढूंढिए, हाँ, दूसरा अली न ढूंढिए, दूसरा अली न ढूंढिए, एक ही बनी है फातिमा। एक ही बनी है फातिमा, और रोटी तेरे हाथ की पकी, रोटी तेरे हाथ की पकी, अर्श तक गई है फातिमा, अर्श तक गई है फातिमा। आखिरी मिसरा आपके समाप्त को नजर कि अर्श तक गई है फातिमा, और बोला रब नबी पढ़ो नमाज, बोला रब नबी पढ़ो नमाज, हमने तुमको दी है फातिमा। मैं को दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, नारा हैदरी, रब शुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। बिरादर हैदर काज़मी की तौफीकात में इजाफे के लिए बुलंद सलावत। अच्छा, एक ऐलान है, मलिक साहब मुझे नहीं छोड़ेंगे, मजलिस तो बहुत देर बाद 5 सफर को 15वीं सालाना मजलिस अज़ा है जो इमाम बारगाह सादात कॉलोनी में मुनक़िद होती है, जिससे अल्लामा गुलफाम हुसैन हाशमी और शायर अहले शहर हैदर अब्बास रिजवी किताब पढ़ाएंगे। 5 सफरुल मुज़फ़्फ़र तो बानी मजलिस मलिक साहब का हुक्म था। मोमिनीन किराम बुलंद सलावत। मेरे वो बिरादरान, अज़ीज़ान, बुजुर्गान जो मस्जिद से बाहर तशरीफ फरमा है या इस्तादा हैं, उनसे गुजारिश है कि आए और मजलिस के हाल में बैठकर मजलिस की रौनक में इजाफा फरमाएं। तमाम बिरादरान से गुजारिश है कि अल्लामा साहब का खिताब सुनने के लिए इस वक्त मस्जिद के हॉल में तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दुनिया में जो नमाजो अज़ा की पुकार है, बिस्मिल्लाह, दुनिया में जो नमाजो अज़ा की पुकार है और जिस जगह की ताक़े परवरदिगार है, दुनिया में जो नमाजो अज़ा की पुकार है, जिस जगह भी ताक़े परवरदिगार है, और छाई हुई जहान पे जितनी बहार है, छाई हुई जहान पे जितनी बहार है, ये 3 मिसरे हैं, इनका नतीजा आखिरी मिसरे में है। दुनिया में जो नमाजो अज़ा की पुकार है और दुनिया में जो नमाजो अज़ा की पुकार है, जिस जगह भी ताक़े परवरदिगार है, छाई हुई जहान पे जितनी बहार है, सब दामने हुसैन का गर्दो गुबार है। हुसैन की जात पे बुलंद सलावत। जैसा कि आप जानते
چودھری ریاض احمد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے برپا کی جا رہی ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ آپ لوگ آگے آگے ہمارے لیے بہت قابل عزت ہے کہ قبلہ علامہ امجد علی آقی صاحب تشریف لائے ہیں، آپ لاہور کے مانے ہوئے، اور میرے لیے تو سب سے محترم وہ رشتہ ہے، درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے گا علامہ منظور حسین آقی صاحب کے لیے، بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ ایک اتنے بڑے بات کے پرزنٹ ہونے کا حق ادا کیا ہوا ہے علامہ صاحب نے، اور اس منبر کو ویران نہیں ہونے دیا۔ بلند تر صلوات کے ساتھ گزارش کرتا ہوں علامہ امجد علی آقی صاحب سے کہ زیب منبر ہوں اور فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ بلند تر صلوات۔ مجلس ہوتی ہے۔ مرحوم مقبول چودھری ریاض احمد کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ بدنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ واحاط بکل شیء علما وہو فی مکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسموقات داحی المدعوات جبار الارضین والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفیات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائکة والروح رب الجنة والناس ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبتحي المطلبي أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على امام زماننا هذا روحی و ارواح المؤمنین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجا وسهل اللہ تعالی مخرجا
واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. صلوات علی محمد پھر بھی زحمت فرما رہے ہیں مرحوم مغرور جناب چودھری ذوالفقار احمد صاحب کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے، ریاض احمد صاحب کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام بزرگان دین مومنین کرام، یہ مجلس سے ترحیم ہے، مجلس سے احسان ثواب ہے، جو کہ بسلسلہ چہلوں جناب چودھری ریاض احمد صاحب کے لیے منعقد ہو رہی ہے. اس مجلس سے ترحیم کے لیے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ مجیدہ سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد ہو رہا ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. خدا فرما رہا ہے کہ اے رسول، میں ترجمے پہ خصوصی توجہ چاہتا ہوں. جتنے بھی صاحبات تشریف فرمائے ہیں بسم اللہ توجہات کا طلبگار. ماشاءاللہ. خدا اپنے حبیب سے مخاطب ہے اور خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. میں پھر تکرار کر رہا ہوں کہ ترجمے پہ توجہ کیجیے گا. میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اور جو لطافت لفظی ترجمے میں ہے اس آیت کی وہ بامحاورہ ترجمے میں نہیں ہے. خدا فرما رہا ہے کہ اے حبیب، ہم نے تمہیں 7 2 مرتبہ عطا کیے اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا. پھر سن لیں، بسم اللہ. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. حبیب، ہم نے تمہیں 7 2 مرتبہ عطا کی اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا. آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر جملہ حجیہ کرتا ہوں. 7 کو اگر 2 مرتبہ شمار کیا جائے تو 14 بنتے. آپ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے. یعنی لفظی ترجمہ یہ ہے: 7 کو کہتے، مثانی ثانی سے 2 کو کہتے. یعنی ہم نے تمہیں 7 یعنی 7 2 مرتبہ عطا کیے ہیں اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے. یعنی 7 کو 2 مرتبہ شمار کریں تو 14 بنتے ہیں. یعنی یہ اللہ قرآن کی آیت کی روشنی میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں قرآن اور اہل بیت عطا کی. صلوات پڑھ لے محمد. آپ سلامت رہیے، اللہ آپ کو زندگی دے پروردگار. یعنی ہم نے تمہیں 14 دیے اور قرآن عظیم عطا کی.
میں نے یہ آیت اس لیے منتخب کی ہے کہ یہ سال ثواب کی مجلس ہے، مرحوم چودھری صاحب کے لیے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اتنی واضح حقیقت ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں موت کا دوسرا نام یقین رکھ دیا۔ واہ 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 واہ، قبلہ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یعنی موت کا دوسرا نام اللہ نے یقین رکھا اور کہا فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے، یعنی یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی موت کا دوسرا نام یقین۔ میں خصوصی توجہ چاہوں گا اس جملے پر کہ ہمارے ہاں عموماً جب موت کا تذکرہ ہوتا ہے تو تھوڑی سی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، موت کا نام سن کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، قدردان لوگ ہیں جملے کی قدر کیجیے، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ موت گھبرانے والی شے نہیں ہے۔ بسم اللہ، قبلہ کیا کہنے، جملے پہ توجہ کیجیے گا۔ موت مقدمہ ہے زیارت امیر المومنین۔ بے شک واجبہ آپ سلامت رہو، توجہ فرمائی آپ نے، یعنی سلامت رہو۔ موت مقدمہ ہے قبلہ زیارت امیر المومنین کا، خود فرماتے یا ہار و حمدان من یمت یرانی، کہ اے حارث حمدانی جو مرتا ہے وہ مجھ علی کی زیارت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کی زیارت کے لیے مرنا ضروری ہے۔ قبلہ کیا کہنے، یا علی، توجہ ہے بیٹا، سنی ہے مجلس، توجہ ہے یہ نہیں، یعنی موت، میں نے اسی لیے کہا امیر المومنین کے اس فرمان کی روشنی میں میں نے یہ کہا کہ موت مقدمہ ہے زیارت امیر المومنین کا، ٹھیک ہے۔ میں اگر یہاں شاہ خراسان علامہ اقبال میں نہ پڑھ رہا ہوتا اس بارگاہ میں تو شاید میں یہ جملہ نہ کہتا، ہمیں زندگی بھی پیاری ہے اور ہمیں موت بھی پیاری ہے۔ بے شک قبلہ، نہیں، قدر کیجئے گا جملے کی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں زندگی سے بھی پیار ہے اور ہمیں موت سے بھی پیار ہے، یہ میں نے دعویٰ کیا ہے۔ اگر آپ اس دعوے سے متفق ہیں تو دلیل میں میرا ساتھ دیجئے گا کہ ہم موت سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم زندگی سے بھی پیار کرتے ہیں، ہمیں زندگی سے بھی پیار ہے، ہمیں موت سے بھی پیار ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر زندہ رہے تو فرزند زہرا کی زیارت کریں گے، توجہ فرمائی آپ نے یا نہیں؟ توجہ ہے، یعنی اگر زندگی طولانی ہوئی، اگر زندگی دراز ہوئی، سلامت رہا، تو ہم یوسف زہرا کی زیارت کریں گے، اور اگر مر کے قبر میں پہنچ گئے تو مولا کائنات کی زیارت کریں گے۔ صلوات پڑھ لے عظمت۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہمیں زندگی سے بھی پیار ہے اور ہمیں موت سے بھی پیار ہے۔ اگر زندگی طولانی ہوئی تو امام کی زیارت سے مشرف ہوں گے، اور اگر مر کے قبر میں چلے گئے تو مولا کائنات کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔
نہیں میں جملہ بہتر کروں قدردان حضرات تشریف فرما ہے. زندگی نام ہے یوسف زہرا کی زیارت کا اور موت نام ہے جناب امیر کی زیارت. صلوات پڑھے محمد. زندگی اور موت کی کسی نے تعریف نہیں کی ممبر سے جو میں نے آج آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے. اور عزیزوں اس پہ میں دلیل رکھتا ہوں, یہ خطابی جملہ نہیں, اس پہ دلیل رکھتا ہوں. اور دلیل یہ ہے کہ امام کی زیارت کے صاحب عصر امام کی زیارت کے جملوں میں سے ایک جملہ ہے السلام علیکہ یا این الحیات. آپ نے توجہ نہیں فرمایا. توجہ, میں جملہ دے رہا ہوں پھر. السلام علیکہ یا این الحیات, اے زندگی کا سرچشمہ, اے اصل حیات, اے این زندگی, امام آپ پر ہمارا سلام. سلام پڑھے امام کے ظہور میں. کہ جو حیات کا سرچشمہ ہے, جو زندگی کا چشمہ, جس سے زندگی پھوٹتی ہے, جس سے زندگی عطا ہوتی ہے. نہیں سمجھے صاحبان انتشار, جس سے زندگی عطا ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ امام کے وجود بابرکت کی طفیل یہ زمین و آسمان باقی ہے. ہر جمعے میں نماز جمعہ کی خطبات میں سے جب ہم امام کو سلام بھیجتے ہیں اور امام کے لیے جملے ادا کرتے ہیں تو یہ جملے دہراتے ہیں کیا؟ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ. کہ سلام ہو اس امام پر کہ جس کے وجود بابرکت کے طفیل آسمان بھی باقی ہے, زمین بھی باقی ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے. اور سلام ہو اس امام پر کہ جس کے وسیلے سے اللہ کائنات کو رزق تقسیم کرتا ہے. اب جملے پہ توجہ چاہوں گا عزیزان محترم. اس سے بہتر جملہ نہیں ہے کہ پہلا محمد وہ ہے, وہ ہے کہ جس کے سبب اللہ نے کائنات کو بنایا ہے, اور آخری وہ ہے جس کے سبب کائنات کو بچایا. توجہ ہے نہیں؟ یعنی امام کے وجود کے طفیل ہم زندہ ہیں. اگر امام موجود نہ ہو تو ہم میں سے کوئی زندہ نہ ہو, بلکہ کائنات اگر سانس لے رہی ہے تو یہ یوسف زہرا کا صدقہ ہے. صلوات پڑھے عظمت امام زمان. توجہ ہے نہیں؟ کائنات اگر سانس لے رہی ہے تو یہ امام کے وجود کا صدقہ, یہ امام کے وجود کی طفیل ہے. تو عزیزان محترم, ہمیں زندگی سے بھی پیار ہے اور ہمیں موت سے بھی. زندہ رہے تو امام سے ملاقات کا شرف حاصل کریں, اور اگر قبر میں چلے گئے تو جناب امیر سے ملاقات کا شرف حاصل کریں. توجہ ہے یا نہیں؟ زندگی نام ہے امام زمانہ کی زیارت کا, اور موت نام ہے جناب امیر کی زیارت. اللہ اللہ سلامت رہا.
تو عزیزان محترم، چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں آغاز گفتگو میں خطبہ پڑھنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست کی، ایک اپیل کی کہ آپ مرحوم چودھری صاحب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں، اور آپ صاحب نے سورہ فاتحہ تلاوت کی۔ جب ہمارے ہاں عرفاً فاتحہ بولا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ مرحوم کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ ٹھیک ہے؟ ایسے ہی تھوڑا سا جاگے گا، میں بچوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں فاتحہ تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ روایت ہے کہ جو ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھتا ہے اللہ اسے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب دیتا ہے۔ توجہ چاہیے، یعنی پورے قرآن کا دباچہ ہے سورہ الحمد۔ نہیں، میں جملہ بہتر کرتا ہوں، پورے علوم الہی کے جو اللہ نے آسمانی کتابوں میں رکھے ہیں، ان تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا دباچہ ہے سورہ فاتحہ۔ جاگے صاحبان تشریف، ایسا ہے یہ نہیں ہے، یعنی یہ روایت موجود ہے کہ ساری آسمانی کتابوں، میں عربی عبارت جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہوں تاکہ جملے کو میں آگے بڑھا سکوں، تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا علم قرآن میں ہے، اور سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ ہے۔ ایسے ہے یہ، یعنی صحف ابراہیم و موسیٰ، سورہ اعلیٰ میں خدا نے کہا کہ جناب ابراہیم کے بھی صحیفے ہیں اور جناب موسیٰ کے بھی صحیفے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء کے بھی صحیفے ہیں، لفظ جمع ہے، بہت سارے صحیفے ہیں، اور کتابیں آسمانی 4 ہیں، توریت، زبور اور انجیل اور قرآن۔ تو ان تمام آسمانی صحیفوں اور کتابوں کا علم قرآن میں ہے، بسم اللہ، اور پورے قرآن مجید کا علم سورہ فاتحہ ہے۔ بے شک بے میں آپ شک، کی خاموشی پہ حیران ہوں، کیا کہنے، میں توجہ چاہتا ہوں، میں بات یہاں روکوں گا نہیں، بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ سارے سورہ الحمد کا علم بسم اللہ میں ہے۔ آپ سلامت رہے آج، اور بسم اللہ کا علم بائے بسم اللہ میں ہے، اور بائے بسم اللہ کا علم اس نقطے میں ہے جو با کے نیچے ہے۔ اور ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے امیر علیہ السلام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا، انا نقطۃ التی تحت الباء، وہ جو با کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب۔ مقدمہ ہے تمام علوم کا، ٹھیک ہے؟ اور رسول فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھتا ہے گویا کہ اس نے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل کیا۔ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے جو ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا
वाहिद सूरा कि जो 2 मरतबा नाजिल हो। तवज्जो चाहिए। एक मरतबा मक्का में और एक मरतबा मदीना। कोई सूरा 2 मरतबा नाज़िल नहीं सिवाय सूरा अल-हम्द की। यानी ये मक्का में भी रसूल को अता हुआ, ये मदीना में भी अता हुआ। कुरान की जितनी भी सूरतें हैं या मक्की है या मदनी है, ये मक्की भी है मदनी भी है। तवज्जो है या नहीं? और इसी वजह से जो सूरह फातिहा के अस्मा हैं वो मुफस्सिरीन ने नकल किए हैं कि जिसे मसलन सूरह अल-हम्द कहा जाता है, फातिहातुल किताब कहा जाता है, सूरह फातिहा कहा जाता है। उन नामों में से सूरह अल-हम्द का एक नाम है सबआए मसानी। ठीक है, सबआए मसानी। इसका मैं तर्जुमा लफ्जी आपकी समात की नजर कर चुका हूं। ठीक है, इस सूरा का एक नाम सबआए मसानी। मसानी इसलिए है कि ये 2 मरतबा नाज़िल हुए, मक्का में और मदीना में। और सबआ इसलिए कहा जाता है कि बिस्मिल्लाह समेत इसकी 7 आयतें। नहीं, गौर फरमाएं, सूरह अल-हम्द की 7 आयतें। सूरह अल-हम्द की कितनी आयतें? जिन्होंने हिसाब लगा लिया है सलवात पढ़ ले बल्कि सलामत। तवज्जो है या नहीं? यानी चूंकि इसकी 7 आयतें इसलिए इसे कहा जाता है सबआ, और चूंकि 2 मरतबा नाजिल हुआ इसलिए इसे कहते हैं मसानी, कि हमने तुम्हें 2 मरतबा अता की। तवज्जो है या नहीं? ये सूरह अल-हम्द का कुरानी नाम है, सबआए मसानी। ठीक है, एक वजह इसकी एक वजह ये है सबआए मसानी की, और दूसरी वजह ये है कि ये हर फरीज़ा नमाज में कम अज कम 2 मरतबा पढ़ा जाता है। पहली रकत में और दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द का पढ़ा जाना वाजिब है या नहीं? नमाजी हजरात जानते हैं, तवज्जो है या नहीं? जो नमाज पढ़ते हैं वो जानते हैं कि ला सलाता इल्ला बिल फातिहा, कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं। ठीक है, फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। ये हदीस रसूल तरफैन ने लिखी, यानी सुन्नी शिया दोनों ने लिखी है कि ला सलाता इल्ला बिल फातिहा, यानी फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। ठीक है, अब एक जुमला हदिया करता हूँ। इस फातिहा में एक आयत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम रखना, और ये दुआ है, और ये दुआ सिराते मुस्तकीम पर कायम रहने की है। और अहदीस से नबविया से ये साबित है कि सिराते मुस्तकीम ज़ाते अली इब्न अबी तालिब, और ये आयत बसूरत दुआ है। सूरह फातिहा में ये आयत बसूरत दुआ है कि परवरदिगार इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम रख। अब बोले या ना बोले आपकी मर्जी, आपके पकीज़ा अकीदों की नजर जुमला हदिया करता हूँ। फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के बगैर फातिहा नहीं होती।
एक मरतबा बैठ तशरीफ, फिर भी बाबा से बुलंद सलवात। फिर भी सलवात पढ़े बाबा से बोला। इमाम के घर में बैठे हैं, इमाम की मजलिस हो रही है, मैं मिंबर पे बैठा हूँ, आप फर्श अज़ा पे बैठे हैं, इससे तो बेहतर मौत हो ही नहीं सकती। ज़लज़ला आ रहा है, घबराएं नहीं, आप दुरूद पढ़ें, इंशाअल्लाह ज़लज़ला थम जाएगा। फिर भी बेहतर और बुलंदर सलवात पड़ेगा। सुने, मैं बतौर जुमला मोतरज़ा अपनी तकरीर को रोक के, चूँकि अभी ज़लज़ले के झटके आए, हमने महसूस किया, आपने भी महसूस किए, तो मैं इसी उन्वान से मौला के फ़ज़ाइल पढ़ना चाहता हूँ। तवज्जो कीजिएगा। रिवायत यह है, बिहार में अल्लामा मजलिसी ने लिखा कि फ़कीर शाम, ग़ासिब शाम जब मक्का आया तो मक्के में इसके हवारियों ने, सिपाहियों ने बताया कि मक्का में इस वक्त अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तशरीफ फरमा है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई, इन्हें हब्रुल उम्मा कहा जाता है, उम्मत की स्याही। और ये जो मैंने जुमला कहा, कि अना नुक़्ततुल लज़ी तहतल बाब, इस हवाले से इन्हीं से रिवायत मौजूद है कि सारी रात हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मौला अली के सामने दो ज़ातों होकर बैठे रहे और जनाब अमीर इनके सामने सूरह फातिहा की तफसीर बयान करते। फातिहा पे जिक्र हो रहा है, फातिहा मेरा उन्वान है, तवज्जो है ये नहीं है। सारी रात सूरह फातिहा की तफसीर बयान करते रहे। जब सफीदा सहर नमूदार हुआ, सुबह नमूदार हुई, तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, या अली, या अमीर अल मोमिनीन, क्या अभी भी सूरह फातिहा की तफसीर में कुछ कहना बाकी है? तो जनाब अमीर फरमाते, याद रख अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कि अली अगर सूरह फातिहा की तफसीर बयान करने लगे तो 70 ऊंट तफसीर से भर जाए, लेकिन सूरह फातिहा की तफसीर मुकम्मल नहीं हो। और फिर इमाम ने मुदावा किया, सारे कुरान का इल्म फातिहा में है, और फातिहा का इल्म बिस्मिल्लाह में है, और बिस्मिल्लाह का इल्म बा में है, और बा का इल्म उस नुक्ते में है जो बा के नीचे है। वह अना नुक्ततल लज़ी तहतल बा, वो जो बा को बा बना रहा है वो नुक्ता अली इब्ने अबी तालिब, वो नुक्ता अली, यही अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मक्के में थे। इस गासिब शाम को सिपाहियों ने कहा कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कुरान की तफसीर बयान कर, कहा कि उसका हक है, वो रसूलुल्लाह का चचाजाद भाई है, उसे बयान करनी चाहिए, वो नहीं बयान करेगा तो कौन करेगा? अब सुनिएगा जुमला। सिपाही कहते हैं कि बात तफसीर की नहीं है, वो कुरान की तफसीर की आड़ में लोगों को फज़ाइल अली सुनाते हैं। मैं आपकी खामोशी पे हैरान हूं। तफसीर की आड़ में लोगों को फज़ाइल अली सुना, कहता है कि हम उसकी मजलिस से तफसीर में जाएंगे। वाक़या तवील है, मैं मुख्तसर करता हूँ। ये आ गया और बैठ गया मजलिस में, और
عبداللہ ابن عباس نے تفسیر قرآن کچھ اس انداز سے بیان کی کہ یہ حیران و ششدر ہو گیا. جب 10 دن تفسیر ختم ہوا تو اٹھ کے قریب آ کے کہتا ہے عبداللہ تم لوگوں کو تفسیر سناتے ہو یا علی کے فضائل سناتے ہو؟ نہیں، توجہ، تم لوگوں کو تفسیر سناتے ہو یا علی کے فضائل سناتے ہو؟ دیکھیے گا میری طرف. جو عبداللہ ابن عباس نے قرآن اس کے سامنے رکھا اور کہا کہ تو بتا وہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں علی نہیں ہے؟ آپ سلامت رہے. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ اب میں بیان مختصر کرتا ہوں چونکہ میں نے ذہن بدلا. یہ زلزلہ آیا اسی کے پیش نظر. اس نے کہا کون سی آیت ہے کہ جس میں علی نہیں ہے؟ اور یہ کہتا رہا اور حضرت عبداللہ ابن عباس ہر آیت سے ذکر علی بیان کرتے رہے. آیتوں پہ آیتیں پڑھی جاتی رہی اور فرمان علی، ائمہ کے فرمان اور قرآن کی تفسیر کی روشنی میں عبداللہ ابن عباس مولا علی کے فضائل سناتے رہے کہ اس آیت میں بھی علی. آیتیں مجھے ساری آتی ہیں لیکن جانا مجھے آگے ہے. اس آیت میں بھی علی، اس آیت میں بھی علی. تو آخر میں آ کے کہتا ہے کیا عبداللہ ابن عباس وہی آیت پڑھنی ضروری ہے کہ جس میں ذکر علی ہو؟ تم وہ آیت نہیں پڑھ سکتے کہ جس میں علی نہ ہو. کہا تو بتا کون سی آیت پڑھو کہ جس میں علی نہ ہو؟ کہنے لگا یہ آیت پڑھو. کہا کون سی؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. کہا یہ آیت پڑھو کہ جب زمین کو زلزلہ آئے گا جس طرح زلزلہ آنے کا حق ہے. اس آیت کو پڑھو. حضرت عبداللہ ابن عباس مسکرا کے کہتے ہیں کہ اے غریب شام، تجھے اس میں بھی شرمندگی ہوگی، اس میں بھی میرا مولا علی ہے. کہا اس میں علی کہاں سے آ گئے؟ کہا قرآن کہتا ہے کہ زمین ہلائی جائے گی جس طرح ہلائے جانے کا حق ہے. پھر ایک انسان زمین سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ تجھے کیا ہو گیا، تجھ پہ کیوں کب کبھی تاری ہو گئی. میرا رسول فرماتا وہ جو انسان زمین سے باتیں کرے گا وہی تو میرا مولا علی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ وہ جو زمین سے باتیں کرے گا وہ میرا مولا علی ہوگا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زلزلہ بھی یادگار علی ہے. صلوات پڑھ لے محمد وآلہ. توجہ ہے یا نہیں؟ ایک انسان زمین سے باتیں کرے گا، وہ صرف زمین اپنے خزانے اگل دے گی. اور وہ جو انسان زمین سے باتیں کرے گا، میں جملہ بدل کے حلیہ کر رہا ہوں آپ کی نظر، وہ جو انسان زمین سے باتیں کرے گا وہ علی ہوگا. زمین مٹی سے ہے، مٹی کا معنی ہے تراب، اور جو تراب سے باتیں کرے گا وہی تو ابو تراب. تو لہذا زلزلے آتے رہتے ہیں. زلزلہ آیا اور گزر گیا، لیکن ہم نے ذکر اہل بیت نہیں چھوڑا، توجہ اور جگہ نہیں چھوڑی. میں نے ممبر نہیں چھوڑا، آپ نے فرش عزا نہیں چھوڑا. توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن ایک بات ہے کہ ایک نماز آپ پہ واجب ہو گئی جسے نماز آیات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ آپ ادا کریں گے. یہ نماز آیات اسی طرح واجب ہے جیسے پنجگانہ نماز
واجب ہوتی ہے, اور اس کے دو طریقے ہیں, ایک ذرا طویل ہے اور ایک مختصر ہے, لیکن اس کو آپ ضرور ادا کیجیے. فرادہ بھی ادا کر سکتے ہیں اور جماعت کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں, اور اس کو ضرور ادا کیجیے. تو نماز پنجگانہ میں کم از کم 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, اس لیے اسے کہا جاتا ہے سبع مثانی. ٹھیک ہے, یعنی 2 بجے ایک یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی, اور دوسرا ہر نماز میں 2 مرتبہ کم از کم اس کا پڑھنا واجب ہے, اس لیے اسے کہتے ہیں سبع مثانی. اب جاگے گا. رسول فرماتے ہیں جو 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھتا ہے اسے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب. اور جب ہم مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو گویا مختصر وقت میں اپنے مرحوم کو پورے قرآن کا ثواب ایصال کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب جاگے گا. ہماری فاتحہ مکمل ہوتی ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھنے سے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے. سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ, اس کو ہم 1 مرتبہ نہیں پڑھتے, اس کو کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 3 مرتبہ. اور اس کے بارے میں بھی حدیث ہے. صادق رسول فرماتے ہیں کہ جو 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ 1 ثلث قرآن کی تلاوت کا ثواب لیتا ہے. جو 2 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ 2 ثلث قرآن کی تلاوت کا ثواب لیتا ہے, اور جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب لیتا ہے. اور اب میں آپ کی خاموشی پہ حیران ہوں. ہم اپنے مرحوم کے لیے 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھتے ہیں, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. مختصر وقت میں ہم اپنے مرحوم کو 2 قرآنوں کا ثواب دیتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی جو سورہ الحمد پڑھتا ہے وہ بھی پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب خود بھی لیتا ہے اور ایصال بھی کرتا ہے, اور جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب خود بھی لیتا ہے اور ایصال بھی کرتا ہے. اب سر اٹھائیے گا, میں جملہ دے رہا ہوں اور توجہ چاہوں گا اس جملے پر. جس طرح سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے, صادق رسول فرماتے ہیں یا علی انت فی امتی کما قل هو اللہ احد فی القرآن. علی تیری مثال میری امت میں سورہ اخلاص کی سی ہے. تو میری امت میں ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ ہے. یعنی کیا؟ یعنی رسول بتا رہے ہیں کہ جو قل هو اللہ پڑھتا ہے اسے بھی قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے, اور جو یا علی کہتا ہے اسے بھی قرآن کی تلاوت کا ثواب. قرآن میں سورہ اخلاص پڑھنے سے بھی قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے, اور ناطق قرآن کا نام لینے سے بھی قرآن کی تلاوت کا ثواب. بس میں بیان کو سمیٹتا ہوں, گفتگو بہت طویل ہو گئی. سبع مثانی دی اور قرآن عظیم دی. ٹھیک ہے, نتیجہ فکر دینا چاہتا ہوں, اور وہ نتیجہ فکر یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے. علماء نے بہرحال یہ تفسیر کی ہے سبع مثانی سے مراد سورہ الحمد. ٹھیک ہے, اگر آپ اسی آیت پہ غور کریں, خدا فرماتا ہے رسول ہم نے تمہیں سبع مثانی دی اور قرآن عظیم دی. نہیں, میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں, بھائی جان جاگے جو سمجھ رہے ہیں, آپ زندہ و سلامت رہے. اے رسول ہم نے تمہیں سبع مثانی دی اور قرآن عظیم دیا, اور قرآن عظیم دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سبع مثانی اور ہے, قرآن اور نہیں. میں سمجھا نہیں سکا شاید. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا
यानी कुरान अजीम में खुद सूरह फातिहा शामिल है। बाबा कुरान अजीम जब बनेगा कि जब इसके 114 सूरे होंगे, ठीक है, और कुरान अजीम जो आजकल हमारे पास है जो कतबी सूरत में, वो सूरह अल-हम से शुरू होता है सूरह नास तक। तो सूरह अल-हम तो कुरान में आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि सब आए मसानी और है। नहीं, आप तवज्जो फरमाए तो बात आगे बढ़े। बाबा खुद इस आयत में जवाब मौजूद है। खुदा फरमाता है कि हबीब हमने तुम्हें सबा मसानी दी और कुरान अजीम दी। यहाँ मुफस्सिरीन ने अगरचे एक तफसीर ये है और ये भी दुरुस्त तफसीर है, लेकिन कुरान मजीद के 70 बातें हैं, 70 जाहिर है, 70 बातिन है। एक तफसीर ये है कि सूरह फातिहा, बल्कि मैं आपके ज़ौक़ ईमानी के नजरिए जुमला ये कहूँ कि उलमा ने लिखा कि सबा मसानी से मुराद सूरह फातिहा है, यानी जितना कुरान अजीम की तिलावत का सवाब है उतना अकेला सूरह फातिहा की तिलावत का सवाब। इसलिए अल्लाह ने सूरह फातिहा का अलग से जिक्र कि हमने तुम्हें सूरह फातिहा दी और कुरान, यानी सूरह फातिहा एक ऐसी अजीम नेमत है कि जो कुरान में भी मौजूद है और अल्लाह ने उसका अलग से भी जिक्र किया। तो 14 हमने तुम्हें 14 दिए और कुरान दिया, हमने तुम्हें 14, लेकिन अल्लाह ने लफ्ज़ 14 का जिक्र नहीं किया, लफ्ज़ 7 का जिक्र किया। और आगे जो उन्होंने बहस की है, किबला बड़ी दिलचस्प की है, वो कहते हैं अगर आप 14 मासूमीन के अस्मा पे गौर करें तो ये अगरचे जात और हस्तियां 14 हैं, लेकिन इनके नाम 7 हैं। नहीं, गौर फरमाए, मैं जुमला बड़ा कीमती हदिया कर रहा हूं। यानी ये ज़वाते मुक़द्दसा 14 हैं, लेकिन इनके नाम अगर आप शुमार करेंगे तो वो 7 है। नाम 14 नहीं जागे, मैं अभी जुमला नहीं कहूंगा, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। यानी आइम्मा अलैहिस्सलाम के, यानी 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के अगर आप किबला नाम शुमार करेंगे तो वो 7, 14 नहीं। पंजतन पाक हैं, यानी खत्म मर्तबत का नाम मोहम्मद, फिर अली, फिर फातिमा, फिर हसन, फिर हुसैन। ये कितने नाम हो गए? 5। ठीक है, ये पंजतन पाक हो गए, ठीक है। चौथे इमाम का नाम क्या है? अली। उनका लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है, नाम क्या है? अली। पंजतन में अली मौजूद है। ये शख्सियत जुदा है, नाम जुदा नहीं है। 5वें इमाम का नाम क्या है? मोहम्मद, और ये पहले मासूम है मोहम्मद, यानी हस्ती जुदा हो गई, नाम वही है, ठीक है। और छठे इमाम का नाम जाफर, ये 6 हो गए। 7वें इमाम का नाम मूसा, कितने हो गए? 7। बस ये 7 नाम है। 8वें नाम अली रजा, अली नाम पहले गुजर चुका। 9वें इमाम मोहम्मद तकी, नाम मोहम्मद है, मोहम्मद पहले गुजर चुका। 10वें इमाम का नाम अली नकी, अली पहले गुजर चुका। 11वें इमाम का नाम हसन अस्करी, हसन पहले गुजर चुका। और 12वें का वही नाम है जो पहले का। नहीं, आप जागिएगा, मैं जुमला दे रहा हूं। किबला इसका मतलब ये हुआ कि नाम 7 है, हस्तियां 14 है। ये नाम का 2 मर्तबा तकरार हुआ और इसी की तरफ अल्लाह इशारा कर रहा है, हबीब हमने तुम्हें 14 दिए, 7 2 मर्तबा और कुरान अजीम दिया।
مرتبہ دیے اور قرآن عظیم دیے. گویا کہ اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں رسول نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی و اہل بیتی، کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا؟ ساتھ 2 مرتبہ چھوڑ رہا ہوں اور قرآن عظیم چھوڑ رہا ہوں. صلوات پڑھنے میں اور عزیزان محترم، یہ شرف بھی صرف ہمیں حاصل ہے کہ ہم جب مرحومین کے لیے سال ثواب کرتے ہیں تو جہاں سورہ الحمد پڑھتے ہیں، جہاں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، وہاں وارثان قرآن کا بھی ذکر کرتے ہیں، ناطق قرآن کا بھی ذکر کرتے ہیں، قرآن ناطق کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور جب ہم یہاں نعرے لگا کر مولا علی کا نام لیتے ہیں، خدا جانے کتنا ثواب اور روح کو احساس ہو جاتا ہے. خدا جانے کتنا ثواب احساس ہوتا ہے. اور عزیزان محترم، رسول نے فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت. لیکن رسول کا دنیا سے جانا تھا. رسول کے جانے کے بعد قرآن کو جلایا گیا، قرآن کو پھاڑا گیا، قرآن کو نیزوں پر چڑھایا گیا. جو پرسہ دینے کی نیت سے آئے ہوں، آپ کے رونے کے لیے جملہ کہتا ہوں، جو سلوک امت نے قرآن سے کیا وہی اہل بیت کے ساتھ کیا. اگر قرآن کو پھاڑا گیا، اہل بیت کو ذبح کیا گیا. اگر قرآن کو جلایا گیا، اہل بیت کے خیموں کو جلایا گیا. اور اگر قرآن نیزوں پر چڑھایا گیا تو کربلا سے لے کے شام تک شہداء کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کربلا سے لے کے شام تک شہداء کے سر دو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرتے رہے. بس ایک جملہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. علماء نے بڑی وجوہات لکھی ہیں کہ امام حسین کا سر دو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کیوں کر رہا تھا. صرف 2 وجہ بتاتا ہوں، صرف 2 وجہ. پہلی وجہ یہ کہ قرآن نے دعویٰ کیا تھا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، اور حسین نے شہادت کے بعد قرآن کی تلاوت کر کے بتایا قرآن دعویٰ ہے، حسین دلیل ہے. حسین دلیل ہے کہ میں زندہ ہوں اور نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہوں. سید بیٹھے ہو. اور دوسری وجہ لکھی ہے، جب میں پڑھتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. حسین اس لیے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حسین جانتے میری بہنوں کے سروں پہ چادریں میں اجروں کو مالا میری بہنیں بے ردا ہیں. اور حسین اس لیے تلاوت کرتے تھے، عجیب سمجھ کے لوگ میرے سر کی طرف دیکھیں گے، میری بہنوں کیا پردہ بچ جائے. اور عزادار علماء نے لکھا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جب سوکے حمیدیہ میں قافلہ کھڑا تھا اور شمر نے کہا سجاد پھوپھیوں کو لے کر دربار میں داخل ہو جاؤ. جب کہا جناب زینب فرماتی ہے بیٹا بازار کی بھیڑ بھی دیکھ، میرا سر ننگا بھی دیکھ، میں تو بابا کے سامنے کبھی سر برہنا نہیں گئی، یہ شرابیوں کا دربار ہے، میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی. جب جناب زینب نے انکار کیا، ایک مرتبہ سید سجاد کہتے پھوپھی اماں بس ایک مرتبہ اپنے بھائی کے سر کی طرف دیکھو. اب جو جناب زینب نے دیکھا، حسین کی آنکھیں بند تھی، قرآن کی تلاوت جاری تھی. علی کی بیٹی تڑپ کے کہتی ہے بھیا مارو. زینب دربار میں جاتی ہے، پہلا قدم جناب زینب نے انا للہ پڑھ کر دربار میں رکھا اور پھر حسین کے سر کی طرف دیکھا. حسین کا سر اسی طرح آنکھیں بند ہے، تلاوت جاری ہے. ایک مرتبہ جناب زینب کھڑی ہو گئی، تڑپ کے کہتی ہے نا بھیا حسین یہ انصاف نہیں ہے. جب کربلا میں تو ذبح ہو رہا تھا، زینب
उम्मतन कतलतका अल्लाहुम्मा ला उम्मतन ज़लमतका। दुआ के लिए हाथ बुलंद फरमाएं। परवरदिगार तेरी बारगाह में मुल्तमिस हैं, इस जिक्र को कबूल फरमा, इस मजलिस अज़ा को कबूल